اب یہاں پر کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام پر جو ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے تو غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے، آیا انبیاء علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اب اس چیز کو جو ہے تو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر معصیت معنی عصمت، محفوظ ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معصیت گناہ کا معنی کیا ہے؟ جب یہ دو مطلب ہمارے سامنے واضح ہوں گے تو اس کے بعد ہم اس کو خوب اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں گے۔ دیکھیں معنی عصمت یعنی گناہوں سے محفوظ ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہو۔ ظاہر اور باطن یہ جو ہے تو نفس اور شیطان کی مداخلت سے پاک ہو، اس کو بولتے ہیں عصمت، محفوظ ہونا، معصوم ہونا۔ محفوظ ہونا نہیں بلکہ معصوم ہونا، محفوظ صحابت ہے، اس کی الگ جو ہے تو اس کا وہ ہے۔ بہرحال معصوم ہونا کہ گناہوں سے بالکل جو ہے تو گناہوں کے کوئی جو ہے تو ان کے بارے میں سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا ان کے بارے میں کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے مرتضیٰ کا لفظ جو ہے تو اختیار کیا ہے، اس طرح مصطفین الاخیار کا جو ہے تو لفظ اختیار کیا ہے، عباد مخلصین کا لفظ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ یہ تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے جو ہے تو اختیار کیے، جو فرمایا الا من ارتضی من رسول، جو رسول جو ہے تو اس کے لیے جو ہے تو کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے۔ اب رسول جو ہے رسول یہاں پر تنوین کے ساتھ آیا ہے، جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کو یہ لفظ جو ہے تو شامل ہوگا۔ اسی طرح جو ہے تو فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی جو ہے تو اس کو دور کر دیں، کیونکہ انه من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ خالص بندوں میں سے ہے، لہذا اس وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے تو فرمایا وذکر عبدنا ابراہیم، اس طرح ہم نے جو ہے تو اپنے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو ہے تو تذکرہ کیا، اسحاق و یعقوب اور العین والابصار، انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو خالص کیا، ذکر الدار کے لیے، وانہم عندنا لمن المصطفین، اور وہ ہم لوگ ہمارے نزدیک جو ہے تو چنیدہ بندوں میں سے تھے، ہمارے نزدیک جو تھے وہ چنیدہ یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے لیے اخلصناہم عبادنا المخلصین، اور اس طرح جو ہے تو یہ کیا نام ہے کہ لمن المصطفین، اس قسم کے الفاظ جو ہے تو کیا ہے اختیار کی۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو ہے تو کیا ہے کہ ایسے بندے ہیں جو کہ چنیدہ ہیں، اور شیطان نے کیا کہا تھا اس کو ذرا ہم سمجھے اور پھر ان دونوں باتوں کو ہم ملائیں تو ہمارے سامنے نتیجہ واضح ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا تھا رب بما اغویتنی، آپ نے جو ہے تو مجھے جو ہے تو نکال دیا، رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین، میں ان کے لیے زمین میں جو ہے تو ان کے اعمال مزین کر دوں گا اور ان کو جو ہے تو کیا کر لوں گا؟ اغوا کر لوں گا، ایمان کے اعتبار سے ان کو میں جو ہے تو اغوا کر لوں گا، اجمعین سب کے سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے خالص بندوں کے، سوائے آپ کے جو خالص بندے ہیں ان کے علاوہ میں سب کے سب کو کیا کر لوں گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلصین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ خالص جو ہے تو خالص کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو خالص کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شیطان جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کو وہ نہیں گمراہ کر سکتا، وہ ان کو جو ہے تو نہیں اچک سکتا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو آپ کے خالص بندے ہوں گے ان کو جو ہے تو میں جو ہے تو اغوا نہیں کر سکتا، ان کو میں نہیں اچک سکتا۔ اس طرح جو ہے تو معصیت کیا ہے؟ معصیت، اب یہ دوسری بات ہم سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جو ہے تو معلوم ہو گئی کہ شیطان کا زور انبیاء علیہ السلام پر نہیں چل سکتا، کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا کہ مخلص جو لوگ ہیں ان پر جو ہے تو میرا جو ہے تو کیا ہے زور نہیں چلتا ہے، وہ ان کو میں جو ہے تو اغوا نہیں کر سکوں، اس نے خود یہ بات کی۔ اور اب جو دوسری بات ہے کہ معصیت کسے کہتے ہیں؟ معصیت اس مخالفت کو کہتے ہیں جو عمدن قصدن کیا گیا ہے، عمدن اور قصدن کیا جائے، بوجہ نسیان و غلطی کی جو کیا جائے وہ اس کو جو ہے تو معصیت نہیں کہتے۔ نسیان بھول کر کوئی بات ہو جائے یا جو ہے تو کیا ہے کہ غلطی کے ساتھ ہو جائے
تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رفع عن الامت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو جو ہے تو اٹھا دیا گیا، یعنی اس کا گناہ ان پر نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں نسیان کی وجہ سے کوئی کسی آدمی سے نماز جو ہے تو بھول گئی ہے تو وہ اس کی قضا ہوگی، قضا کرے گا، لیکن اس سے جو بھول کر قضا ہوئی ہے تو اب اس پر اس کا مواخذہ کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ ہاں جان بوجھ کر قضا کی ہے تو اب اس پر جو ہے تو اس سے کیا کیا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے اب دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آمدن اور قصدن کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں، نسیان اور غلطی کی وجہ سے ہو تو اس کو گناہ نہیں کہتے۔ ایک بات ہمارے سامنے یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جو غلطی یا مخالفت سرزد ہوتی ہے وہ بتقاضۂ عظمت یا بتقاضۂ محبت سرزد ہوتی ہے، بتقاضۂ محبت یا بتقاضۂ عظمت سرزد ہوتی ہے، اور اس کو گناہ نہیں شمار کیا جاتا، اس کو معصیت اور گناہ نہیں کہتے بلکہ اس کو لغزش کہتے ہیں، اس کو لغزش کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر محمد رسول اللہ مٹا دو، محمد رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت اب نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، اس وجہ سے اس کو نہیں مٹایا۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ کہاں لکھا ہے دکھاؤ مجھے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا تو نبی علیہ السلام نے خود اس کو مٹا دیا، اور پھر کہا کہ اب یہاں پر لکھو محمد بن عبداللہ، یہاں پر اب جو ہے تو محمد بن عبداللہ لکھو۔ لہٰذا اب یہ مخالفت تھی لیکن محبت کی وجہ سے تھی، بتقاضۂ محبت تھی۔ اسی طرح جو کیا نام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت کھایا تھا وہ بھی بتقاضۂ محبت کہ میں ملک بن جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اس جنت کے اندر جو ہے تو رہوں گا۔ اس طرح جو ہے تو شیطان نے بھی ان کو کہا تھا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم جو ہے تو دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تو ادھر رہنے والے ہوگے۔ اس وجہ سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے جو ہے تو کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اور ان کے سامنے جو ہے تو قسمیں کھائی، اور جو ہے تو قسمیں کھا کر ان کی اپنی بات کو جو ہے تو کیا کیا، موقت کیا، اور ان کو جو ہے تو اس چیز میں جو ہے تو لا دیا کہ بھئی یار یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع اس وجہ سے کیا کہ ملک بن جاؤ۔ اور فرشتے اور انسان میں فرق کیا ہے؟ فرشتہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور انسان اپنی ضروریات بشریہ کو بھی پورا کرتا ہے، انسان کی جو اپنی ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے۔ اور یہی جو ہے تو انسان کا کمال ہے کہ اپنی ضروریات ہونے کے باوجود وقت نکال کر کے اللہ رب العزت کے سامنے آ کر جو ہے تو کیا ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ یہی کمال ہے، یہ انسان اور فرشتے، انسان کو فضیلت اسی بنیاد پر جو ہے تو حاصل ہے کہ بھئی اپنے جو ہے تو کاموں کے باوجود کاموں کو پس پش ڈال کر، ضروریات کو پس پش ڈال کر جو ہے تو آگے آتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اللہ رب العزت نے تعریف کی، رجال ہیں، رجال مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی جو ہے تجارت اور جو ہے تو ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ تذکرہ کرتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ جو ہے تو کیا کرے، اللہ رب العزت کو یاد رکھے۔ تو اب دیکھیں معصیت، اب یہاں پر یہ لغزش، اب ایک اور بات ادھر مزید کی آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پسلا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام نے فَعَصَىٰ آدم، ایک مقام پر یہ بھی کہا فَعَصَىٰ آدم کہ آدم علیہ السلام نے جو تو نافرمانی کی، ایک مقام پر کہا، لیکن وہ صرف شکل نافرمانی ہے، وہ صرف شکل نافرمانی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پسلا دیا ہے، شیطان نے ان کو پسلا دیا۔ اب ایک آدمی ہے، ایک آدمی سیدھا راستے پر چل رہا ہے اور وہاں پر جو کیا نام ہے کہ چھلکا پڑا ہوا ہے، وہ اس کا پاؤں اس پر لگ جاتا ہے، اس کو دھیان نہیں رہا، اس کا پاؤں اس پر لگا اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ اب اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایک آدمی ہے جو قصدن جو ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس پر پاؤں رکھتا ہے اور پاؤں رکھ کر جو ہے تو اسکائٹنگ کرتا ہے اور گر جاتا ہے، اب اس کی غلطی ہے، اب اس کی غلطی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی جو ہے تو قصدن اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اس کے علاوہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو عصمت ہے، اس کے متعلقات میں سے جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ عقائد میں ہو، ایک چیز یہ ہے کہ احکام تبلیغ میں ہو، ایک یہ ہے کہ عقائد میں ہو، احکام تبلیغ میں ہو، اور ایک یہ ہے کہ اجتہادات میں ہو، اجتہادات میں ہو۔ اب یہ جو
عقائد کے اندر ہے یہ بالکل قطع، اور ایک چوتھی چیز کے عادات کے اندر ہو، ایک چوتھی چیز کی کیا ہے کہ عادات کے اندر ہو، تو عقائد کے اندر معصیت انبیاء علیہ السلام سے غلطی ہو جائے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس طرح احکام و تبلیغ کے اندر انبیاء علیہ السلام سے غلطی ہو جائے اس کا کوئی جو ہے تو کیا ہے کہ تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تو کیا نام ہے کہ جو اجتہادات ہوتے ہیں، اجتہاد نبی کب کرتا ہے؟ رسول اجتہاد کب کرتا ہے؟ پہلے رسول جو ہے تو وہ انتظار کرتا ہے 3 دن تک، وحی کا انتظار کرتا ہے، 3 دن تک کوئی حکم نازل ہونا تھا کسی مسئلے کے بارے میں، وہ نازل نہیں ہوا۔ اب نبی اس کے بعد اجتہاد کرتا ہے، اب نبی اس کے بعد اجتہاد کرتا ہے۔ اب اگر اجتہاد خطا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس اجتہاد کو باقی رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر اجتہاد ہوا، اجتہاد خطا ہوا، تو اب اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وحی نازل کر کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح نہیں بلکہ اس طرح جو ہے تو سر انجام دینا ہے۔ اس طرح عادات وغیرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے تو انبیاء علیہ السلام کو بتاتے ہیں، لیکن عادات کے اندر جو ہے تو انبیاء علیہ السلام سے کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا، کبیرہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ صغائر جو ہے تو سہون ہو سکتے، صغائر جو ہے تو سہون ہو سکتے ہیں۔ سہون کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام سے ظہر یا عصر کی نماز کے اندر جو ہے تو سہو ہوا، نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام باہر جو ہے تو بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ السلام بیٹھ گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں باتیں کر رہے کہ آج تو نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن جرأت کسی بھی صحابی کی نہیں ہو رہی کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے جائے اور یہ بتائے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، نماز جو آپ نے پوری نہیں پڑھائی، کم پڑھائی ہے۔ اب اس صورت کے اندر ایک صحابی ہے جن کو ذوالیدین کہا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے ہاتھ تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہتے نبی علیہ السلام یا رسول اللہ یہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ نے کم پڑھائی، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ نے کم پڑھائی؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز نہ ہی تو کم ہوئی نہ میں نے کم پڑھائی۔ اس نے کہا نہیں، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے۔ تو پھر اس مقام پر جو ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً آج آپ نے جو ہے تو 2 رکعت پڑھائی۔ پھر نبی علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام نے 2 رکعت مزید پڑھا دی، 2 رکعت جو ہے تو مزید پڑھا دی۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ کلام بھی ہوا ہے، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام باہر بھی گئے ہیں، سوال و جواب بھی ہوئے ہیں۔ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب نماز کے اندر کلام جائز تھا، جب نماز کے اندر اگر کوئی ادھر ادھر ہو جاتا پھر بعد میں جو ہے تو اس کو پورا کرتا تو اس طرح کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جو یہ نماز ہے اس میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو ہے تو پھر منسوخ ہو گیا، پہلے والا معاملہ جو سارا کا سارا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے تو امام صاحب سے نے 2 رکعت پڑھائی، بعد میں کسی نے بتا دیا کہ آپ نے 2 پڑھائی اور پھر وہ جو ہے تو شروع ہو جائے 2 مزید پڑھا دے، نہیں، بلکہ بات ہو گئی ہے تو اب نئے سرے سے جو ہے تو نماز پڑھائی جائے گی، پوری کی پوری جو ہے تو رکعتیں دوبارہ پڑھائی جائیں گی۔ ہاں البتہ اگر یہ ہے کہ نماز میں صاحب ہو گیا اور سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد پھر معلوم ہو گیا کہ وہ بھائی نماز تو کم پڑھائی ہے، ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے، کسی نے کسی سے بات نہیں کی، امام صاحب کا اسی طرح جو ہے تو یہ کیا نام ہے کہ سینہ جو ہے تو قبلے کی جانب ہے، مقتدیوں کا اسی طرح سینہ جو ہے تو قبلے کی جانب ہے، کسی کا سینہ جو ہے تو وہ قبلے سے پھیرا نہیں ہے، کسی نے منافی صلاۃ جو ہے تو کوئی کام نہیں کیا، مثلا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس نے جو ہے تو ٹافی نکال کر نماز کے بعد فوراً ٹافی کھانا شروع کر دیا، اس طرح کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو اب اس صورت میں جو ہے تو امام صاحب جو ہے تو سجدہ صاحب کا سلام پھیر کر امام صاحب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی رکعتیں پوری کریں، رکعتیں پوری کرنے کے بعد آخر میں جو ہے تو سجدہ صاحب کر لیں تو اس کی یہ جو ہے تو نماز ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر جماعت میں کسی ایک شخص نے جو ہے تو کیا کیا ہے کہ سینہ پھیر دیا تو اب اس شخص کی نماز نہیں ہے، اب وہ شخص نئے سرے سے جو ہے تو نیت باندھے گا، اب وہ شخص جو ہے تو وہ نئے سرے سے جو ہے تو نیت باندھے گا۔ امام صاحب نے اگر جو ہے تو سینہ پھیر دیا، مقتدیوں کی طرف رخ کر دیا، اب سب کی نماز ختم ہو گئی، اب سب کی جو ہے تو نماز کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، اب نئے سرے سے جو تو کیا کیا جائے گا؟ نماز پڑھی جائے گی۔ لہٰذا یہ جو ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام جو ہے تو گناہوں معصیت سے جو ہے تو پاک ہیں، اور یہ پاک کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم ماننے کو بے چون چرا حکم ماننے کا حکم دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا حکم مانو اور اس میں چوں چوں نہیں کرنی کہ بھئی یہ پھر جو ہے تو سکہ ہے، یہ پھر اس طرح ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہی سکہ ہے، باقی کسی راوی کے بارے میں ہمیں آ جائے تو پھر ہم اس کی مکمل چھان بین کرتے ہیں کہ بھئی یار یہ جو ہے تو کیا ہے کہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، اس کے بارے میں جو ہے تو فلاں امام نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، یہ جو ہے تو اس کا وہ صحیح تھا
یہ چال چلن اس کی صحیح تھی، یہ مجلس میں صحیح بیٹھتا تھا، اس نے حدیثیں صحیح یاد کی تھی، اس کی حدیثوں میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، یہ کوئی تدلیس تو نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے تو کیا کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مجہول راوی نہ ہو، فلاں نہ ہو۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم ماننے کا ہمیں بے چوں چرا حکم دیا ہے کہ بھئی تم نے چوں چوں نہیں کرنی، بس بات مانو، بس بات مانو۔ یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ نہیں ہوتے۔ اگر ان سے گناہ ہوتے تو پھر جس طرح باقی راویوں کے بارے میں ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، بھئی مانو بات کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ لہٰذا اس مقام پر ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اس کو ہم جو ہے تو کیا کریں، اس کو پختہ یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی باتیں کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے تو کیچڑ اچالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق راستے پر قائم و دائم رکھے۔